أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. سورۃ البینہ کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی گئی. اس سورت کے الگ الگ نام ہیں. بینہ بھی کہتے ہیں اور اس میں دو الفاظ آئے ہیں شر البریہ اور خیر البریہ. اس لحاظ سے سورۃ البریہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور شروع کے جو الفاظ ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ نام بھی سورت کا رکھا جاتا ہے. حدیث میں یہ نام بھی موجود ہے، سورۃ لم یکن الذین کفروا. اور ایک لفظ ہے منفکین، اس کو پیش نظر منفکین بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ المنفکین. اس سورت کے الگ الگ نام ہیں. بینہ کے نام سے مشہور ہے سورۃ البینہ. بینہ کہتے ہیں واضح اور صاف چیز کو، جو ایک دم واضح ہو، صاف ہو. اس لیے معجزات کو بھی بینات سے تعبیر کیا ہے قرآن میں. آیتوں میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، یعنی معجزات لے کر آئے. کوئی بھی چیز ہو جو واضح اور صاف ہو اس کو آپ بینہ کہہ سکتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، پہلی سورت کی فضیلت. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابی، مجھے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں. حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں. حضرت ابی بن کعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اقرؤہم ابی. صحابہ کرام میں علم قرات سے سب سے زیادہ واقف جو تھے وہ حضرت ابی بن کعب. اس لیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا اس کی امامت بھی وہ فرماتے تھے. سب سے زیادہ قرات کے علم سے واقف. ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھوں. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو گئے اور کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا، کتنی بڑی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا. تو ہمارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اتنے سارے صحابہ کرام کے بیچ میں اللہ رب العزت نے میرا نام. ہم چاہے زمین پر ہیں اور اتنے اونچے لیول کے نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے زمین پر یاد کرو، میں آسمان پر تمہیں. ہمارے بھی چرچے الحمدللہ انشاءاللہ آسمانوں پر. ہم جب تک اللہ کو یاد کریں گے اللہ اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں میں ہمارے ہم کو یاد کریں.
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، خوشی کے مارے یہ رونا تھا۔ یہ فضیلت کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ یہ سورت حضرت ابی بن کعب کو سنا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط کتابیں ہیں، مضبوط احکام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا جو حال تھا اس کی تصویر اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں میں کھینچی کہ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے اہل کتاب یعنی جو یہود ہے، نصارہ ہے، بعضوں نے صابئین کو بھی ان کے اندر شمار کیا ہے، یہ لوگ، ان کی پوزیشن بہت خطرناک تھی۔ عقیدے کی لائن سے بگاڑ تھا، اعمال کی لائن سے بگاڑ تھا، معاشرے کی لائن کے بگاڑ تھا، اخلاقی لائن سے بگاڑ تھا، اور اتنا سخت بگاڑ تھا کہ کسی معمولی آدمی کے سمجھانے سے وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ کسی طرح مشرکین جو تھے، عرب میں جو مشرک تھے وہ مورتیوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور اسی زمانے میں ایران کی حکومت تھی، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ اپنی جہالت میں بالکل آگے بڑھ چکے تھے، معمولی تنبیہ سے وہ لوگ راستے پر آنے والے نہیں تھے۔ اس لیے ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک واضح دلیل کی، ایک اللہ کی طرف سے واضح دلیل کی، اور وہ دلیل اللہ رب العزت نے اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک معجزہ ہے۔ جتنا بڑا تقاضا تھا اتنی بڑی شخصیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اتاری، اور ساتھ میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا۔ رسول کہ ایسا رسول چاہیے تھا اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو اوراق پڑھ کر سنائے، صحیفے پڑھ کر لوگوں کو سنائے، یعنی رسول بھی ساتھ میں کتاب بھی، 2 چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بھائی جماعت نکالنی ہو بستی میں سے 4 مہینے کی اجتماع میں دینی ہے، ایک تو بستی والے تشکیل کرتے ہیں، تو اس تشکیل سے بھی ماشاءاللہ اچھی خاصے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ساتھیوں کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے پھر صورت سے ذمہ دار کو لانا پڑتا ہے، مضبوط دعوت چاہیے۔ تو یہ اہل کتاب جو حضور کے زمانے میں تھے، ان کو اور مشرکین کو مضبوط دعوت چاہیے تھی، کچی پکی بات ماننے والے وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ گمراہی میں اور بگاڑ میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے سوال کیا گیا کہ حضور تو خاتم الانبیاء کیوں بنایا گیا، یعنی سردار ہے تمام نبیوں کے، تو اللہ تعالیٰ شروع میں بھیج دیتے، بیچ میں بھیج دیتے، آخر میں کیوں؟ کہا کہ آخر میں سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کے جانے کے بعد ایک لمبے زمانے تک دنیا کو چلنا ہے، تو آپ کے اثرات لمبے زمانے تک دنیا میں باقی رہنے والے ہیں، اس لیے آپ اخیر میں آئے۔ اور پھر تھوڑی سی مدت میں اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی کے ہاتھوں پورا تختہ پلٹ دیا، دنیا کی حالت بدل گئی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، عرب نے تو پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا فتح مکہ کے موقع میں، جو نہیں مانے وہ مارے گئے یا وہاں سے بھاگ گئے، باقی پورا عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آ گئے۔ تو جتنا بڑا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اپنا نبی بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلیو، آپ کا درجہ اور مرتبہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ اس میں 2 چیزیں، رسول یعنی اللہ کا بندہ، اور ساتھ میں کتاب۔ اسے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اخیر تک یہ جو نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، 2 طریقے چلا ہے، رجال اللہ اور کتاب اللہ۔ شروع سے ہی اللہ کی کتابیں آتی رہی ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے خاص بندے یعنی نبیوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ صرف کتابیں نہیں بھیجی، صرف کتابیں بھیج دیتے تو ہدایت عام نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں بسنے والے انسان ہیں، اور انسان دوسروں کو دیکھ کر اثر قبول کرتا ہے۔
دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے. کتاب پڑھ لینا، سمجھ لینا اور اس پر عمل کر لینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے ساتھ میں چلائے، رجال اللہ، کتاب اللہ. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو عملی طور پر آپ کو دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھ لو. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب لانے والا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. کتاب میں آپ کو علم ملے گا اور وہ جو لے کر آیا ہے اس کی ذات میں آپ کو عمل ملے گا، پریکٹیکلی وہ چیزیں ملے گی. تھیوری بھی ہو، پریکٹیکلی بھی ہو تو انسان اچھی طریقے سے اس سے اثر لے سکتا ہے. صرف کتابیں ہو، ساتھ میں کوئی کر کے دکھانے والا نہ ہو، عملی نمونہ نہ ہو تو لوگوں کے لیے ہدایت پر آنا کیا ہو جاتا؟ مشکل. ہمارے ملک میں ایک ٹیگور گزرے ہیں. ٹیگور یہ ٹھاکور تھا اصل میں، پھر اس میں سے بگاڑ ہوتے ہوتے ٹیگور ہو گیا. مفتی احمد صاحب خانپوری نعمت برکت ان کی جو تفسیر ہے آخری صورتوں میں، اس میں لکھا ہے حضرت نے، اس کا نام تو حضرت نے نہیں لکھا لیکن میں نے اپنے حساب سے تلاش کیا تو رام موہن رائے یہ نام لکھا ہے اس کا. یا پھر ایک دوسرا جو تھا وہ رویندر ناتھ ٹیگور. جو بھی ہو، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو نوبل پرائز ایوارڈ ملا تھا حکومت کی طرف سے. تو رویندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں لکھا ہے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے دوسرے مذہبوں کی اچھی اچھی باتیں لے کر ایک نیا فرقہ قائم کیا تھا. نیا فرقہ ہے. اسلام میں سے کچھ اچھی باتیں لے لی، عیسائیت میں سے جو اچھی لگی وہ لے لی، یہودیت میں سے جو اچھا لگا وہ لے. ایسا کر کے جمع کر کے ایک نیا فرقہ اس نے وجود دیا اور اس کا نام رکھا برہمو. اس فرقے کا نام اس نے یہ رکھا، اس تحریک کا نام. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. وہ بھی یورپ سے واپس آ رہا تھا اور ایروپلین میں اس کے ساتھ ہمارے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت وہ تھے. حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہر مذہب میں سے اچھی اچھی چیزیں لی ہے اور جمع کی، پھر بھی تمہاری یہ تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے تو سب اچھی چیزیں لے کر تحریک چلائی تھی تو اس کو کامیابی کیوں نہیں ملی؟ اس وقت اس نے کہا تھا حضرت سے کہ میرے پاس صرف تھیوری ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں سب مذہبوں کی جمع کی ہوئی، لیکن اس کو کر کے دکھاوے ایسی شخصیت نہیں ہے، رجال نہیں ہے، عملی طور پر کر کے دکھاوے ایسا کوئی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں. اس سے جو 2 سلسلے اللہ رب العزت نے چلائے بالکل مناسب ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ بھی ہو، اللہ کی طرف سے کتاب بھی ہو، اور رجال اللہ بھی ہو، یعنی کتاب لے کر آنے والے اور پریکٹیکلی اور عملی طور پر سمجھانے والے انبیاء کی بھی ضرورت ہے. تو ہی سامنے والوں کے لیے اس سے اثر لینا آسان ہوتا ہے اور سامنے والے اس سے اثر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ کفر سے ہٹنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آ جاتی. اور کھلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو کوئی اللہ کا رسول چاہیے تھا جو کتاب لے کر آتا اور ان کے سامنے پڑھتا، اور کتاب کے اندر مضبوط احکام ہوتے، فیہا کتب قیمہ، مضبوط احکام، مستحکم. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ تقاضا تھا اور اللہ نے اس کے مناسب رسول بھیجے اور قرآن کریم ساتھ میں بھیجا، اور رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا اہل کتاب کو بھی مشرکین کو بھی. تو کیا ہوا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ اہل کتاب ان کے پاس بینہ اور دلیل آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے. حالانکہ دلیل آ جانے کے بعد تو اتفاق ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل تھی، آسمانی کتابیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے ہوئے تھے کہ آخری نبی اس طریقے سے آنے والے ہیں اور ان پر اس طریقے سے کتاب اترنے والی ہے. وہ جانتے تھے، بلکہ وہ لوگ انتظار میں تھے. قرآن نے دوسری جگہ نقل کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کا جب مشرکین سے مقابلہ ہوتا، لڑائی ہوتی، تو یہ اہل کتاب اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین آپ جو آخری نبی بھیجنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں مشرکین کے سامنے فتح نصیب فرمائے.
حضور کے انتظار میں تھے وہ لوگ. ساری نشانیاں ان کو تورات اور انجیل میں بتا دی گئی تھی، وہ بھی بالکل انتظار میں. اور مشرکین سے کہتے بھی تھے کہ آج تم ہم پر غلبہ پائے ہوئے ہو، آج تم جیت رہے ہو اور ہمیں دبا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو. دیکھو ایک وقت آئے گا عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کی بات مان لیں گے، جب ان کے ساتھ ہم رہیں گے تو ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوگی، تو اللہ کی مدد سے اور نبی کی برکت سے ہم تم کو شکست دیں گے. یعنی لوگ بالکل انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آوے جن کے بارے میں کتاب میں بتایا گا اور ہم مان لیں گے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا تھا کہ نبی آئیں گے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی بھی کہاں سے ہوں گے؟ بنو اسرائیل میں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، لادلا نام. میں نام کچھ اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کالو. لادلے نام بھی بچوں کے رکھتے ہیں نا سب. تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، ان کی جو اولاد ہوئی وہ سب بنو اسرائیل کے لائے. تو یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے آئیں گے، یعنی ہمارے خاندان میں سے آئیں گے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے آئیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے. تو یہ خاندان بدل گیا، بس اس کو مدعا بنایا اور ضد اور حد درمی پر اڑ گئے. اور جس نبی کے انتظار میں تھے ان کے آ جانے کے بعد ان کا انکار کر دیا کہ یہ نہیں چلے. مانتے تو تھے اندر سے، لیکن ضد اور حسد، قرآن میں حسدم من عند انفسہم، حسد کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں. حسد بہت خطرناک چیز ہے، آدمی جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کر دیتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا اور مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. تقریباً 14 دن آپ وہاں پر رہے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم سب کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حیی بن اخطب جن کا نام، وہ آئے تھے. وہ بھی یہودی عالم تھے، ان کے پاس بھی علم تھا اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سب پڑھی تھی. وہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے نشانیاں چیک کرنے کے واسطے. صبح میں روانہ ہوئے، واپس ہوئے تو ان کے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سب نشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں. تو حیی بن اخطب کے بھائی نے ان سے پوچھا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہمیں تو ان کا ویرودت کرنا ہے، مخالفت ہی کرنا. ایک دم سیدھی بات، نشانیاں دیکھ لی، مانتے بھی ہے، گھر آ کر اپنے بھائی سے کہہ بھی رہیں گے وہی ہے، نشانیاں سب چیک کر لی وہی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کا تو ویرودت کرنا ہے بس. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے کہ بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں. تو وہ یہود اور نصارہ اور اہل کتاب جو حضور کے انتظار میں تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، حضور کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، بجائے اس کے کہ مان لیتے اور ہدایت پر آ جاتے اور ساتھ دیتے، مخالف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اور اہل کتاب جو متفرق اور مختلف ہوئے دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے. پہلے تو سب مانتے تھے کہ آئیں گے اور ہم ان کی بات مان لیں گے، لیکن آنے کے بعد پلٹ گئے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. یعنی یہود اور نصارہ نے جو انکار کیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضور نے کوئی انوکھی باتوں کا حکم دیا آ کر، کوئی نئی نئی چیزوں کا حکم دیا. وہی باتیں تھی جو ان کو تورات اور انجیل میں کہی گئی کہ بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. حضور نے بھی آ کر وہی کہا ان سے. شریعت اسلام نے یہی سکھایا، قرآن نے یہی سکھایا، کوئی الگ سے احکام نہیں لائے گئے کہ جس کی وجہ سے وہ اختلاف میں آ گئے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں مانیں گے، ہماری تورات میں نہیں، ہماری انجیل میں نہیں. یہ تو بہانہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. قرآن کی تعلیم وہی تھی جو تورات اور انجیل کی، حضور کی تعلیم وہی تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. پھر کیوں الگ ہو گئے؟ حسدن من عند انفسہم.
حسد کی وجہ سے الگ ہو گئے، ضد اور حد درمی کی وجہ سے انہوں نے حضور سے اختلاف کیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ تو یہود اور مشرکین کا ہے، چلو ان کے پاس تو آسمانی کتابیں تھیں، پھر انہوں نے انکار کیا، تو یہ تو عتاب کے لائق ہے، اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل۔ مشرکین ان کے پاس تو آسمانی کوئی کتاب نہیں تھی، تو ان کا اس صورت میں تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کے ساتھ یہود اور عیسائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہا کہ مشرکین کے پاس چاہے آسمانی کتاب نہیں تھی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر سمجھتے تھے کہ ہم کون؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ مشرکین کا بھی تو یہی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ تو قرآن نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے حالات ان کو بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، ان کے گھر میں فیکٹری تھی بت بنانے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجا؟ تو مشرکین جب تم اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے ہو تو تم بھی تو ان کے نقش قدم پر چلو، صرف کہہ دینے سے تھوڑی گئے ہوتا ہے، ان کے جیسے کام تو کرو، تم مورتیوں کی پوجا تو چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بھی ذکر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور یہ مشرکین سب سرکے تھے، اور ان کا انجام ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اہل کتاب میں سے انکار کرنے والے بھی اور مشرکین سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جانور تو کسی درجے میں بھی اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے، کھانا نہ دیا ہو، مار پیٹ کی ہو، تو بھی تھوڑی دیر کے بعد تو اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے۔ یہاں تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو نہیں مانا، اور جاننے کے باوجود نہیں مانا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی جانے اور نہ مانے۔ تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بدترین خلائق، مخلوق میں سب سے برے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، دوسری جگہ کہا کہ یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اچھے اعمال بھی کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، اس میں سب سے بہتر انسان، اور انسانوں میں سب سے بہتر وہ جنہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لیا ہے۔ اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ اب ان کو کیا ملے گا ماننے والوں کو؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کی جنت جنہوں نے مانا ان کے لیے، اور کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے نہیں۔ رضی اللہ عنہ، جنت کا منظر بھی اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ یہ کھینچا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یعنی ان کے پاس سے نہریں بہیں گی، اور نہریں بھی طرح طرح، انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، صاف ستھرے پانی کی نہر اور شراب کی نہر، طرح طرح کی نہریں، اور یہ جنتی جہاں جائیں گے وہ نہریں ساتھ میں چلے گی، وہ نہریں بھی ان کے ساتھ میں چلے گی، اور یہ چیزیں اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے، کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے مزے اڑاتے ہوں گے، خوش خوش ہوں گے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں لگے گی، محسوس نہیں ہوگی، سب مل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ایک مرتبہ سب کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا سب برابر ہے؟ کہا کہ الحمدللہ، تیرا شکر ہے، کوئی چیز کی ضرورت؟ کہا کہ نہیں، سب مل گیا، اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیز میں آج دیتا ہوں، وہ کون سی؟ میں اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں تمہارے واسطے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی چیز، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔
بس جب یہ اعلان جنتی سنیں گے تو باقی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ایک سکہ لگ گیا کہ یہ لائف ٹائم اور وہاں لائف ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تو کیا ہے کہ بھائی کبھی اپنا آقا خوش ہو تو ٹھیک ہے، پارٹی نے آپ کو 5 سال کے لیے نیتا بنا دیا اپنے علاقے کا، 2-3 سال کے بعد ناراض ہو گیا، اعلیٰ کمان اوپر سے ہائی کمان ناراض ہو گیا تو راتوں رات آپ سی ایم پر سے سیدھے کہاں آ جاتے ہیں، کامن مین پر آ جاتے ہیں، پھر وہ گاڑی بنگلہ سب لے لیتے ہیں، اور کب ناراض ہو کوئی ٹھکانا، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے سے پلٹتا، وہاں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنی رضامندی ہمیں نصیب فرمائے، رضامندی والے اعمال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی اللہ رب العزت کی رضامندی، یہ ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی نفس کا تقاضا آیا کہ یہ گناہ کر لیں، لیکن فوراً اس کو اللہ کی یاد آ گئی کہ نہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا پھر، یہ تھوڑی دیر کی مزہ کے لیے میں اللہ کو ناراض کر دوں۔ نفس کا تقاضا ہوا، شیطان کا وسوسہ آیا کہ آج کے دن اب آج قرآن پورا ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، دعا میں شامل ہو جانا، کل سے تراویح نہیں پڑھے تو بھی کوئی پرابلم، قرآن تو پورا ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ فوراً اس کو یاد آ گئی کہ نہیں، اللہ کے نبی نے پورے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کا کہا ہے، تو قرآن پورا ہوا لیکن تراویح ابھی پوری ہوئی، وہ تو چاند دکھے گا تب تراویح پوری ہوگی۔ تقاضے تو آئیں گے نفس کی طرف سے بھی اور شیطان کی طرف سے بھی، یہ پورا نہیں ہے، تقاضے آ گئے پھر ہم اس کو پورا کرنے لگ جائیں، یہ بری چیز ہے۔ گناہ کا تقاضا آ گیا، یہ تو ایمان کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ حضور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے تو ہمیں اچھا یہ لگتا ہے کہ ہم جل کر کوئلے بن جائیں، ایسے ایسے وسوسے ہمیں حیران کرتے ہیں۔ حضور نے کہا یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، وسوسے اور تقاضے سب مومن کے پاس آتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ان کو تو کیا لینا دینا، وہ تو جو جی میں آوے کرتے ہی ہیں، پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ یہاں تو فل تقاضا ہے اور آپ اللہ کے خاطر رک گئے، ذالک لمن خشی ربہ، ان کے لیے اللہ رب العزت کے وہاں سے اعلان ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو دنیا میں پروانہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ تو جنت میں جنتیوں سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور جنتی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ کی شانتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی نصیب فرماوے اور رضامندی والی زندگی بھی نصیب فرماوے۔ درود شریف